یہ شاید خوشی نہیں ہو رہی کہ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ بھی دیا اور سپورٹ بھی کی، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا کہ میں نے جن کو ووٹ اور سپورٹ کیا وہی ہمارا گلا کاٹ رہے ہیں۔ جب تک یہ آج ایک تحریک کا آغاز ہے، انشاءاللہ جب تک اس تحریک کا اینڈ نہیں ہوتا ہم اپنے مقاصد نہیں حل کر لیتے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم لوگ وہ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، بغیرت وہ ہیں جو ہمارا ٹیکس دفتروں میں بیٹھ کے یوز کرتے ہیں۔ سر یہ اس وقت موجود ہے چاندنی چوک پہ شاہد غفور پراچا مرکزی صدر پنجاب، کیا پیغام کرتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ میں اپنی تاجر برادری کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان آج شٹر ڈاؤن ہے اور مکمل شٹر ڈاؤن ہے، اور پورے کاروبار چھوٹے بڑے تمام کاروبار بند ہے اس وقت، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تاجر برادری مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر اس وقت عجیب و غریب مشکل میں پڑی ہوئی ہے، اور تاجر برادری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات جب تک حل نہیں ہوتے ہم شٹر ڈاؤن بھی رکھ سکتے ہیں، ہم ہر قسم کا احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری تاجر برادری جب ہماری پاکستان بھر کی قیادت حکم دے گی، ہم اس سے ایک دن نہیں بلکہ ہم نے 18 دن کی بھی ہڑتال کی ہوئی ہے، ہم وہ ہڑتال دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اور بار بار کر سکتے ہیں۔ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ خدارہ تاجر دوست اسکیم کو ختم کیا جائے، بجلی اور گیس کے بلوں کے اوپر جو اضافی ٹیکس ہے ان کو ختم کیا جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ہمارے کاروبار چل سکے۔ اسٹریٹجی کیا ہوگی سر؟ حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بہت زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں جی، بات تو سیدھی سی ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم سیولائز لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا احتجاج کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کر کے پرامن طور پر گھروں میں بیٹھے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت شٹر ڈاؤن پہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اگر یہ پرامن چیز پسند نہیں آئی تو پھر کیا بنگلہ دیش والا نمونہ کرنا پڑے گا؟ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان پرامن لوگوں کو جو وہ چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم کی سر جائیں۔ ایک بات اور، کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو اگر فائدہ ہے تو وہ فائدہ بھی ہمیں ہے۔ وہ ان کو 3 روپے یونٹ مل رہا ہے، ہمیں 70 سے 80 روپیہ مل رہا ہے، کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ کیا وہ جو کھاتے کیا ہم وہ نہیں کھاتے؟ کیا ڈفرنٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ کشمیری بھائیوں کو اگر رعایت مل رہی ہے تو ہم اس پہ خوش ہیں، تو ہم مطالبہ یہی کریں گے کہ ان کو آپ دے سکتے ہیں 3 روپے میں یا 4 روپے میں جو بھی ریٹ کم سے کم، تو کیا پاکستان میں رہنے والوں کا کوئی قصور ہے؟ ان کو بھی ایسی سہولیات ملنی چاہیے۔ سر جماعت اسلامی والے ہماری بڑی محترم جماعت ہے، 10 سے 15 دن یہاں پر گزار کے گئی، پروٹیسٹ کیا، وہ بجلی کے ریٹ کم کروانے آئے تھے، وہ 3 روپے بڑھا کے چلے گئے۔ سر دیکھیں نا، جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے یہ جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ جو بھی بجلی کے بلوں کے اوپر گیس کے بلوں کے اوپر ایسے ٹیکس لگے ہوئے ہیں جو ظلم کے مترادف ہے ان کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ اپنے معاملات کو آسانی سے ادا کر سکیں۔ ادھر کئی کاروباری لوگ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جو یہاں موجود بھی ہیں، 3-2 مہینے کے بل بقایا ہے اور کئیوں کے میٹر بھی اتر چکے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے، یہ ظلم کے مترادف ہے۔ اگر آپ ہمارے حکمران ہیں تو ہماری آپ نہیں سنیں گے تو کیا ہم انڈیا میں جا کے رونا روئے؟ سر لاسٹ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے ہم کمپین سن رہے تھے یا مریم نواز صاحبہ کی آواز آتی تھی کہ آپ کے جو بل ہے وہاں بلاول کی آواز آتی تھی 200-300، یہ کمپٹیشن ہوتا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے بل جو ہمارے ساتھ جمع ہونے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہو رہے سر، کیا کریں؟ یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ سیاسی نعرے تو لگا دیے جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ لیکن آج میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے یہ شاید خوشی نہیں ہو رہی کہ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ بھی دیا اور سپورٹ بھی کی، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا کہ میں نے جن کو ووٹ اور سپورٹ کیا وہی ہمارا گلا کاٹ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف ہمیں اکٹھے ہیں۔ سر بہت بڑا اعلان ہے آپ کا یہاں سے ہو رہا ہے، مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ شارٹ ٹرم بینیفٹ عوام کو نہیں دیا بلکہ 2 مہینے کا بینیفٹ دیا، تو اس پہ آپ خوش نہیں ہیں سر؟ دیکھیں نا، جو بینیفٹ 2 مہینے کا وہ بھی ابھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقل لیول پر ایسی رعایت دی جائے جس پہ لوگ مطمئن ہو سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 1-2 مہینے کا آپ رعایت کریں اس کے بعد وہی ظلم پھر دوبارہ ہو جائے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ، کیا پیغام کرتے ہیں سر؟ جی انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر ملک شاہد غفور پراچا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اینڈ تک، جب تک یہ آج ایک تحریک کا آغاز ہے، انشاءاللہ جب تک اس تحریک کا اینڈ نہیں ہوتا ہم اپنے مقاصد نہیں حل کر لیتے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ سر بنگلہ دیش والی صورتحال دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو حالات اس وقت پاکستان میں یہ بنگلہ دیش میں بھی نہیں تھے۔ دیکھیں، تاجر ایک سیولائز اور مہذب لوگ ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو مجبور کر دیا گیا سڑکوں پہ آنے پہ، تو انشاءاللہ یہ حالات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔
गवर्नमेंट को चाहिए कि होश के नाखन ले और हमारे मुतालबात को सुने और हमारे जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पे माने, ताकि नहीं मुल्क से होते- एजिटेशन खत्म हो सके। अगर नहीं होते हुकूमत टस से मस नहीं हो रही जी हम स्ट्रेटेजी होगी। ये तहरीक का आगाज है, इसको जब तक हम अपने हकूक हासिल नहीं कर लेते हम चुप करके नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। जी, ये राना खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, वाइस पिंडी अंजुमन ताजरान के सर। अवाम के साथ बड़े वादे थे कि आप हमें वोट दें, आपके जो बिल होगा वो हुकूमत पंजाब जमा कराएगी। वहाँ बिलावल की आवाज आती थी 200 नहीं 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, बताएं। 300 यूनिट फ्री तो क्या देने थे उन्होंने, जो हमारे घर में अच्छा लोगों के घर में रोजी रोटी और राशन चल रहा था उन्होंने तो वो भी छीन लिया है। तो वो छीना है तो आज लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। और कोई भी IMF को जो मुल्क को बेचेगा तो उसको हम क्या ताजर क्या कोई दुनिया की ताकत पूरे पाकिस्तान की कोई ताकत उसको तस्लीम नहीं करेगी। हमने ये जो आपको पता है असल आज ये लोग क्यों हैं, इन्होंने लाए थे ताजर दोस्त स्कीम जो कि ताजर दुश्मन स्कीम थी, आज पूरे पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। हमें 300 यूनिट फ्री नहीं चाहिए, हम कोई भिखारी कौम नहीं है, हम खुददार कौम है, हम टैक्स दे रहे हैं। जब से पैदा हमारे माँ बाप के जमाने से हमारे दादा परदादा टैक्स दे रहे थे। पाकिस्तान की बाद वो कौम है जो टैक्स देती है, टैक्स चोर ये लोग हैं जिनको मैं पिछली बार भी आपने मेरे को मैं कहता हूँ बेगैरत कौन और बागैरत वो लोग हैं जो हम लोग वो हैं जो टैक्स देते हैं, बेगैरत वो हैं जो हमारा टैक्स दफ्तरों में बैठ के यूज करते अच्छा हैं। सर ये बताएं, आप सरबराह हैं अंजुमन ताजरान के, मुझे काइंडली मेरी फेवर करें। बांग्लादेशी भाई को हम बड़े माथड़ समझते थे, टक्के के लोग समझते थे, ये आवाजें हम सुनते थे। वो टक्के के लोग क्या खाते हैं सर, उनकी एनर्जी हमसे बढ़कर है। उन्होंने उनके साथ जुल्म हो रहा था, उन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट किया, हुकूमत को आउट किया, आप और हम क्यों नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल है कि हमारे जो लोग हैं बांग्लादेश से खुशहाल मुल्क था, हमारे लोग पहले पिसे हुए हैं, उनके पास पहले कुछ नहीं है, एक दिन की दुकान बंद करे दूसरे दिन का खाने का रोजगार नहीं है। मगर अब यहाँ तक लोग आ गए, बातों पे मजबूर हो गए और बाहर निकल आए। और जब भूखा बाहर निकलता है ना, आपको पता है भूखा जो होता है वो नहीं छोड़ता। अब ये अवाम ताजर भूखे हो चुके हैं, अब कोई भी आगे आएगा उसकी खैर नहीं है। सर ये बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में है या इक़्तिदार में है? क्योंकि उनकी बेटी वजीर आला है, भाई वजीर आजम है और वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर बने हुए हैं। ये सब मजाक है, ये सीटें उनके पास जरूर है मगर उनके पास ताकत 1 टके की नहीं है। अगर ताकत होती तो आज अवाम का ये हाल सर है। ये बात आप कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। आप तो नून के सपोर्टर हैं। हर इंसान किसी न किसी पार्टी का सपोर्टर है, हर इंसान किसी न किसी पार्टी के साथ चलता है, पर जो गलत होगा उसको हम गलत कहेंगे, जो सही होगा सही कहेंगे। जी, मैं यकीनन ये देख रहा हूँ इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून ग्रुप से है, लेकिन ये माशाल्लाह गैरतमंद आदमी है। इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने ताजर भाइयों के साथ हूँ, अपनी कौम के साथ हूँ। सबसे पहले ताजर, सबसे पहले अपना घर और उसके बाद जो है ये सियासी पार्टियां होती हैं। जब पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सब चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान जो अल्लाह के नाम के ऊपर बना है ये ताहयात जिंदा रहेगा और ये अवाम ये जितना भी मारेंगे अवाम इंशाल्लाह ताहयात सर एक बात लास्ट में एक बता दे, जेल में एक कैदी 804 वो आप समझते हैं कि वो पाबंद सलासल है, उनके साथ जुल्म हो रहा है या नाइंसाफी हो रही है? इंसाफ यहाँ किसके साथ इंसाफ हुआ है, किसके साथ जुल्म हुआ है, सब इसी चक्की में पिसे हैं। अल्लाह करे जो इस मुल्क के लिए अच्छा है, मेरा अल्लाह ऐसा करम करे कि हम अच्छे हो जाएं। कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, अल्लाह हमें भी अच्छा करे, हमारे हुक्मरान भी अच्छे रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लगन लगे खान बनाओ, गाड़ी की छोड़ दे, बाकी यहाँ खड़े हो